بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں چینی کی قیمت دگنی ہو چکی ہوئی ہے اور یہ کوئی ایک سال کے عرصے میں نہیں ہوئی، یہ رمضان سے لے کر اب تک ہوئی ہے، لگ بھگ 3.5 سے 4 مہینے کے اندر۔ آج سے ٹھیک 4-5 مہینے پہلے تک یہ 85 روپے کلو چینی ملتی تھی، اور 16 مہینے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی تو یہ 80-85 روپے کلو چینی تھی۔ تو اب یہ 85 روپے سے 150, 60, 70 روپے ہوئی ہے، تو 85 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ کل کسی نے سوشل میڈیا میں ایک سوال پوچھا کہ چینی کی قیمت یہ جو 85 روپے بڑھی ہے، تو اس سے جو چینی کا کاروبار کرتے ہیں اس کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا۔ تو اس کا میں نے ایک حساب لگایا، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے شیئر کر لیا جائے۔ پاکستان میں 60 لاکھ ٹن چینی کی کھپت ہے اور مہینے کی تقریباً 5 لاکھ ٹن۔ تو مہینے کی جب 5 لاکھ ٹن ہے تو 3 مہینے کی آپ سمجھ لیں کہ 15 لاکھ ٹن، 6 مہینے کی 30 لاکھ ٹن، اور سال کی جو ہے 60 لاکھ ٹن۔ اگر 85 روپے کلو جو ہے چینی بڑھتی ہے تو ایک ٹن میں 1000 کلو ہوتا ہے، تو 85,000 روپے ٹن کے پیچھے بڑھتی ہے۔ تو پاکستان میں 60 ملین فرض کریں کہ پوری جتنی ہمیں چینی کی ضرورت ہے، اگر اس کی 85 روپے قیمت بڑھ جائے تو 510 ارب روپے جو ہے 510 ارب روپے کا جو ہے چینی کا جو کاروبار کرتے ہیں ان کو صرف منافع اس قیمت بڑھنے سے ہو۔ تو اگر فرض کریں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چینی والوں نے کتنے پیسے کمائے ہوں گے، کیونکہ پورا سال گزر چکا ہوا ہے، یہاں سے لے کر نومبر تک نیا سیزن جو ہے چینی کی کرشنگ کا نومبر میں شروع ہوتا ہے، تو لگ بھگ 3 مہینے باقی ہیں۔ تو صرف آج سے لے کے نومبر تک اگر قیمت یہیں رہتی ہے، مزید نہیں بڑھتی، تو 127 ارب روپے کی کمائی ہوگی۔ اور اگر پچھلے 6 مہینے میں انہوں نے اوسطاً 80 روپے کمائے ہیں تو سمجھ لیں کہ 255 سے 260 ارب روپے کی کمائی کی ہے۔ 250 سے 255 ارب روپے ایک سال میں کمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے 1/4 آپ کا جو پورے ملک کا ترقیاتی اخراجات ہیں اس سے زیادہ رقم ہے۔ اور اگر فرض کریں یہ جو ابھی جو بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، اگر یہ بجلی کی قیمتیں عوام جو ہے یہ جو منافع اگر حکومت اس پہ ٹیکس لگا لے اور 100-150 ارب روپے جو ہے یہ حکومت ٹیکس میں وصول کر لے، تو عوام جو 300 یونٹ تک ہیں ان کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی چیز ہے چینی، اس میں اتنا منافع کمایا گیا۔ اسی طرح پچھلے سال اسی وقت پاکستان میں سویا بین جو امپورٹ ہوتا ہے، جو مرغی کی فیڈ میں استعمال ہوتا ہے، اس سے تیل بنایا جاتا ہے اور چیزیں بنائی جاتی ہے، اس کو پی ڈی ایم کی حکومت نے اس پہ بین لگا دیا تھا اور اس کو کلیئر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی وجہ سے جو مرغی 300 روپے میں 250 روپے کلو دستیاب تھی، وہ 550-600 روپے کلو ہو گئی۔ وہی چیز جو چینی میں ہوئی وہ مرغی کے کاروبار میں بھی ہوئی، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مرغی کے کاروبار کرنے والوں نے اس میں فائدہ اٹھایا ہوگا، کیونکہ ان کی تو فیڈ مہنگی ہو گئی۔ لیکن جن کے پاس سویا بین کے سٹاک پڑے ہوئے تھے یا جو کاروبار کر رہے تھے سویا بین کا، انہوں نے بھی اربوں روپے کمائے۔ اب وہ جو جن کے سویا بین پھنس گیا تھا، اگر آپ ان سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں تو کس طریقے سے حکومتی نمائندوں نے اس وقت کی ان کے ساتھ ڈیل کی، آپ کو بہت سارے راز سننے کو ملیں گے اور اربوں روپے کا اس میں بھی کھیل تھا۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے کہا آپ کی نوٹس میں لاؤں۔ پاکستان میں مہنگائی جو کھانے پینے کی 50% ایسے نہیں ہوئی، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے جسے کہتے ہیں ہاتھ تھے، اور اس میں بہت زیادہ سہولت کاری تھی جو حکومت گئی ہے ان کی۔ آگے آنے والے دنوں میں میں آپ کو کھانے کے تیل کے بارے میں بتاؤں گا، گندم کے بارے میں بتاؤں گا، تاکہ اب بات کھلی ہے تو صحیح طرح کھلے اور حکومت بھی جواب دے جو پچھلی چلی گئی ہے کہ ان کا کتنا قصور ہے اور کتنا قصور نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔